بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کا دن ہے۔ بھائیو، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 21 بار یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میرے بھائیو، آج بدھ کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یاد رکھنا، آپ نے بدھ کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ بدھ کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوتے۔ میرے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی من مانی کریں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی من مانی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو بھگا کے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ بھائیو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو مکمل دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طاقتور وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ بھائیو، آج بدھ کا دن ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ صرف 21 بار پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجت پوری ہوتی ہے، آج جو کوئی غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو آج بدھ کے دن 21 بار یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لو اور اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ بھائیو، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، آج بدھ کے دن صرف 21 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو غور اور توجہ سے سنیے گا۔ اب ویڈیو کو سکپ بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ بدھ کے دن کا دولت کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک پیارے بھائیوں لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ کب تک لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو شخص محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے،
اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج بدھ کے دن 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ کے دو نام یا وہابو یا رزاقو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یا وہابو یا رزاقو اسم اعظم ہے، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر نام کی اپنی طاقت ہے، لیکن یا وہابو اور یا رزاقو یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا غربت سے تنگ دستی سے جان چھڑا لیتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بھائیو، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے بے شمار دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے رزق و دولت کی برسات کرنے والا، یا وہابو کا مطلب ہے راتوں رات امیر و کبیر بنا دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ عاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو پڑھتا ہے، اللہ فوراً اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو شخص ارجنٹ بیسس پر کامیابی چاہتا ہے، جو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص جلد اپنے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار مانگ تو صحیح، تو جس حاجت کے لیے چند پیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو یا رزاقو کو پڑھ، میں تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ والو، یا وہابو یا رزاقو کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، تو ان کی عظمت اور فضیلت پہلے تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات اپنے ناموں کا تفعیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج بدھ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج بدھ کا دن موجود ہے، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج بدھ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اور جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تو شرک کرتا ہے تو جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور جب تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج بدھ والے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج بدھ کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، یا پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اگر آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بھائیو، ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔
چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ لازمی آج پڑھنا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج بدھ کا دن، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کوئی بھی وظیفہ مکمل اور قبول ہو نہیں سکتا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، جس کو جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ بدھ کے دن کے خاص الخاص عمل ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج ارجنٹ بیسس پر یعنی صبح مانگو گے تو انشاءاللہ شام تک اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو انشاءاللہ ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، ہر بندش کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صرف یا وہابو یا رزاقو 21 بار پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگیے گا۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیو، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سورہ اخلاص صرف 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر زیر زبر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی زبریں، کتنی زیریں، کتنی پیشیں موجود ہیں۔ بھائیو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران ایک مکمل قرآن مجید پر کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں جس کے پلڑے میں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس موقع کو ضائع کرنے والا پورا سال پچھتاتا ہے کہ کاش بدھ کے دن 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ بنانے پڑتے، آج بیٹی کے رشتوں کے لیے ترلے نہ کرنے پڑتے، آج نوکری کے لیے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج بے اولادی کے لیے منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ آج صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی ہر مقصد میں کامیابی لے کر آئے گا۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی 7 نسل تک رزق لے کر آتا ہے۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر گھر کے حالات کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ تو بھائیو، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں، ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی غنی کر دے گا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیں گے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، تو جب اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں نہیں رہتا، اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ بھائیو، یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ نے رب کو اب راضی کر لیا۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنے کا اور انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ بھائیو، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی
کسی اچھی بات سے کسی ایک بندے کا بھلا ہو جائے تو قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔